اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل ترتیب کے لحاظ سے یہ 17ویں صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ نحل میں جو باتیں اجمالی طور پر یعنی مختصراً بیان کی گئی تھی ان کی نہایت واضح صورت اس صورت میں آ رہی ہے۔ پچھلی صورت میں مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اب اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں یہ حقیقت آشکار کی گئی ہے کہ تم اس دھوکے میں مبتلا نہ رہنا کہ تم تو اللہ کے بہت محبوب ہو اور بہت پیارے ہو۔ یہ خیال صرف خود فریبی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی اپنی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت مار پڑی۔ اور سورت کا آغاز معراج کے واقعے سے ہو رہا ہے، جس میں یہ حقیقت واضح فرمائی جا رہی ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کی امانت خائنوں سے چھین کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہونے والی ہے۔ تو اب ہدایت اور رشد کا منبع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جس نے بھی اپنی روش بدلنی ہے وہ بدل لے، وگرنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یاد رہے کہ لفظ سبحان تنزیہیہ کلمہ ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ تو مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل نے جو سوء ظن اور غلط فہمیاں پال رکھی تھیں، واقعہ معراج بیان کر کے ان سارے گمانوں کو رفع کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں گروہ اہل مکہ اور بنی اسرائیل اللہ کے دین کے دو بڑے مرکزوں پر قابض تھے، اور انہوں نے ان کو بت پرستی اور شرک کا اڈا بنا رکھا تھا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے جاتے، بت بنا کر رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں بھی۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، اسرا کے معنی شب میں سفر کرنے کے ہیں، اور جب با کے ذریعے سے یہ متعدی ہو جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شب میں کسی کو کہیں لے جانے کے۔ تو اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ ویسے تو اسرا کے اندر ہی رات کے سفر کے لیے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن لیلن کے ساتھ اس کی مزید تاکید کر دی گئی ہے۔ اشارہ معراج کے واقعے کی طرف ہے، جو انتہائی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق سواری لے کر آئے اور آپ نے اس کے ذریعے سفر کیا بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف۔ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کے خاص ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال درجہ عبدیت عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ ایک رات کا سفر من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد حرام سے تو خانہ کعبہ ہی مراد ہے، اور مسجد اقصی سے اس کی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک اقصی، اقصی کہتے ہیں دور والی۔ یہ مسجد حرم مکہ کے باشندوں سے تقریباً 40 دن کی مسافت پر یروشلم میں تھی، اس وجہ سے اس کو اقصی کہا گیا ہے، یعنی دور کی مسجد۔ اور اس کی دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ یہاں سے مسجد اقصی کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے، یہ وصف بیان کی گئی ہے کہ وہ برکت والی زمین ہے۔ تو یہ سرزمین روحانی اور مادی دونوں قسم کی زرخیزیوں سے بھرپور ہے۔ روحانی برکتوں کا
اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پیدا ہوئے اور پھر یہیں ان کو دفن بھی کیا گیا۔ تو یہ جو شرف اس زمین کو حاصل ہوا ہے، روئے زمین پر کسی اور زمین کو حاصل نہیں ہوا۔ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، یعنی اپنے بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ تو یہاں سے سفر کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، اور معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو السمیع، وہی خوب سننے والا، البصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ اختتام آیت میں ان صفات کو بیان کر کے اشارہ فرما دیا کہ اس کی عظمت بھی ہے اور ساتھ تنبیہ بھی ہے اہل مکہ کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے کہ جن کی ضد اور عناد تاحال اسلام کو قبول کرنے سے مانے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب پر اپنا فضل کی رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔